بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں، جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئیں اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اصل مرمی سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برا بن عازب کو بھی آپ نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کی غیر موجودگی میں اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بزا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔
ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ دوستوں، یہ تھے کچھ سونے کے آداب جن کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا؟ دوستوں، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکام انتہائی عمدہ، تقوی، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظام بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو جدا اور الگ کر دیں۔ علامہ محمود محمد ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اولاد کے ولی پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دیں، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکاتوں اور سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اور اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ نوخیز بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان عوارض کی کیڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدانہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔
جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کی سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کی سطر کی طرف دیکھے، اور مرد ایک مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑوں میں جمع ہو۔ اس حدیث میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و جن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اس سے ہی پابندی کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش سے کام لینا چاہیے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔